اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے تمام پریس کے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی بہن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں تشریف لائے اور آج مجھے موقع دیا کہ میں اپنی چند باتیں گزارشات آپ تک پیش کر سکوں۔ میں نے سیاست میں 2013 میں حصہ لیا، یہ سوچا کہ اپنے علاقے کی خدمت کے لیے باہر نکلا جائے، اپنے علاقے کی محرومیوں کو دور کیا جائے اور جو بہتر ہم کچھ کر سکیں وہ ضرور اپنے علاقے کے لیے کریں۔ 2013 ایک ایسا ٹائم تھا جب کوئی بھی شخص، شاید بہت کم لوگ تھے میرے علاقے کے علاوہ جو مجھے جانتے تھے، اور اس 40 دن کی ایفرٹ میں 2013 کے الیکشن میں الحمدللہ میرے علاقے کے لوگوں کی دوڑ کی وجہ سے، میرے دوستوں کے ساتھ کی وجہ سے اور ایک بڑی کمپین کی وجہ سے الحمدللہ ہم نے 13,000 ووٹ اس وقت حاصل کیے، جو بہت بڑی کامیابی تھی ایک نئے بندے کے لیے، ایک بالکل ایسا بندہ جس کو کوئی بھی نہ جانتا ہو۔ اس نے بڑا دل کو بکپ کیا، بڑا ہی اچھا فیل ہوا کہ لوگوں نے آپ کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، 13,000 لوگوں نے آپ کو ووٹ کیا ہے۔ تو اسی نے آگے ایک ایسا دل کے اندر خواہش پیدا کی کہ کیوں نہ اسی چیز کو آگے بڑھایا جائے، اپنی اس خدمت کے جذبے کو آگے لے کے جایا جائے۔ 2013 کے بعد 2014 میں بہت سارے ساتھی میرے ساتھ میرے پاس آئے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مجھے کہا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں۔ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو میری سوچ، میرے نظریے اور جو ہم خیال لے کے آئے تھے اس کے بہت نزدیک ترین تھا۔ تو ہم نے 2014 میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا۔ 2016 میں پاکستان تحریک انصاف نے مجھے عزت بخشی اور میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنا، اور بینگ اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ الحمدللہ جو میں اپنی کرسی کے ساتھ جسٹس کر سکتا تھا، جو مجھے سیٹ پاکستان تحریک انصاف نے دی، پوری کاوش کی دل و جان سے کہ للہ سے لے کر پنڈ متے خان تک جتنی بھی یونین کاؤنسل، جتنی بھی میونسپل کمیٹیز، جتنی بھی سٹیز آتے ہیں ان میں پراپر آرگنائزیشن ایک بنائی جائے۔ سو میں نے 2016 سے 2018 تک تقریباً 5,500 ورکرز کو نامینیٹ کیا، ان کو جو ہے وہ آرگنائزیشن کا حصہ بنایا مختلف لیولز کے اوپر، جس میں ڈسٹرکٹ، تحصیل، یونین کاؤنسلز، میونسپل کمیٹیز، آپ کے وارڈ لیول تک ہم اس تمام کے تمام ایک ڈھانچے کو، وہ جو آرگنائزیشنل ڈھانچہ جو سٹرکچر ہے اس کو لے کے گئے۔ بہت کاوش کے بعد 2018 میں جب الیکشن کا ٹائم آیا تو وہی پرانے چہرے، وہی جو ایک گھس بیٹھیے، وہ ایک لوگ جو صرف اور صرف ایک اپنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں اور اب پارٹیوں کو معیوب کر لیتے ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں وہی کام کیا اور اسی طرح آ گئے اور انہوں نے الیکشن لڑا۔ کیونکہ میں 2 سال پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کرتا رہا اور ہر گلی، ہر کونے پہ ایک ہی آواز نکالی کہ جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہ ہم سب منوان تسلیم کریں گے۔ اسی پارٹی کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے میں نے 2018 میں جو نامینیشن پیپر جمع کرائی تھے وہ میں نے واپس لے لیے اور پاکستان تحریک انصاف جیلم سے کلین سویپ کیا۔ اس کے بعد 2020 میں مجھے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کا پریزیڈنٹ بنایا گیا۔ اس حکومت کے ٹائم کے اوپر جب کلین سویپ جیلم میں پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہوا ہے، ہمارے ورکر کے ساتھ وہ زیادتی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے جو آپ یقین کریں بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم نے وہ دور بھی اپوزیشن سے بدتر گزارا، شاید جو 2016 سے 18 کا ٹرنیور تھا وہ ہمارا شاید کچھ بہتر تھا، لیکن جو یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا جو ٹرنیور تھا وہ ہمارے ورکر نے، پاکستان تحریک انصاف کے اس ورکر نے جس نے دل و جان
سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کیا اس کے ساتھ تو بہت بدترین سلوک کیا گیا. جب پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوئی اور پنجاب اسمبلی کو دوبارہ نامینیشن پیپر مانگے گئے تو جو ہمارے یہاں کے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہمارے ایم پی ایز جنہوں نے آلریڈی پرفارم کیا ہوا تھا ان کو ٹکٹ کے لیے جب اناؤنسمنٹ ہوئی میرا نہ ٹکٹ تھا نہ میں نے اپلائی کیا تھا. راجہ یاور کمال انہوں نے اپلائی کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا جتنا وہ کر سکتے تھے جتنا انہوں نے پرفارم کرنے دیا گیا. یہ تو ایسا ایک دور تھا جس میں جو ایم پی ایس تھے وہ بھی بیچارے بڑے ہی دب کے بڑے ہی مشکل سے بڑے ہی لڑائیوں سے انہوں نے جو کام کرایا بڑی مشکلات میں گزارا. وہ بھی ان ورکرز کی طرح پستے رہے لیکن کیونکہ وہ ٹائم گزارنا تھا انہوں نے ساتھ وہ گزارا. جب فیصلہ ہوا 22 اپریل 2023 کو کہ ایک اور جو ہے وہ شب خون مارا گیا, ایک اور فیصلہ ایسا ہوا جس میں موروثیت کو تقویت دی گئی, جس میں میرٹ کو ڈی ریل کیا گیا, میرٹ کو انتہائی دھجیاں اڑا دی گئیں, تو پھر میں اور راجہ یاور کمال دونوں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے اجازت لیتے ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں, آپ سب وہاں پہ موجود تھے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کیا اور میں تو بالکل ایک دل برداشتہ ہو کے کہ اتنا کام اس اچھے مقصد کے لیے اپنی آنے والی جنریشن کے لیے اپنے آنے والی نسل کے لیے اپنے نوجوانوں کے لیے وہ سب کچھ جو کرنے کا ٹھانی تھی وہ ہمیں کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. اتنے سال گزارے میں ڈسہارٹ ہو کے بالکل گھر بیٹھ گیا. میں نے کوئی پارٹی کوئی کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی ایفیلیشن کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کوئی چیز نہیں کی. میں پچھلے 4-5 مہینے سے بالکل آرام سے ریلیکس کر رہا تھا. اپنے بچوں کو کوئی ٹائم دیا, کوئی اپنے ذات کو لیے, کوئی کاروبار کو, جو میرے کاروبار اتنے عرصے سے بالکل ان اٹینڈڈ تھے جو آٹو پہ چل رہے تھے ان کو میں نے کہا چلیں کوئی ٹائم دیں. کیونکہ میں ہمیشہ سے دیکھتا رہا ہوں کہ بڑی پارٹیاں ووٹ جب آپ کو صرف اور صرف ٹکٹ دینے کے لیے اتنا کو وہ خوار کرتی ہیں, آپ سے کام سارا لیتے ہیں, لیکن جب ٹکٹ دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ دھڑے دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کس بندے کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. نوجوانوں کو وہ لوگ جو کام کرنے والے ہیں, وہ لوگ جو صحیح ریئل ٹائم ریپرزنٹیٹیو ہیں, جو اس جہلم کے اس اپنے علاقے اور ڈسٹرکٹ میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو بالکل موقع نہیں ملتا. آپ آج بھی دیکھ لیں, آج دوبارہ جس پارٹی کا نام لیا جا رہا ہے اس کے اندر کتنا رش پڑا ہوا ہے. ہر بندہ اس کے ٹکٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے, ہر بندہ اس کو صرف اور صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس کا ٹکٹ لے لوں اور بس میں اس کے بعد جو ہے وہ بھاگ پڑوں یہاں سے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ورکرز کو پیچھے چھوڑا جا رہا ہے, آج بھی وہی حالات ہیں. بے شک پارٹی مختلف ہو, چہرے وہی ہیں, بے شک پارٹی مختلف ہو, کارکنوں کے ساتھ زیادتی اسی طرح کی ہے, بے شک حکومت کا انداز مختلف ہو, الیکشن کا انداز ٹائم مختلف ہو, لیکن وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو ایک کچھ دن پہلے دل میں بیٹھ کے یہ سوچا کہ 10 سال عوام میں گزارے, 10 سال آپ کے بیچ میں رہا, 2013 میں الیکشن لڑا اور 2023 10 سال کا ٹائم پیریڈ تمام جو میں کر سکا, کسی کی غمی خوشی میں شامل ہو سکا, نوجوانوں کے ساتھ ان کے کھیل کے میدان میں موجود رہ سکا, جہاں جہاں پر میں کاوش کر سکا وہ کاوش میں نے بھرپور طریقے سے کی. آج ایک ہم وہ پیپر دیتے ہیں, ایگزام کی تیاری کرتے ہیں, پورا سال پڑھتے ہیں. ایک سال پڑھنے کے بعد نا جب ایگزام کا ٹائم آئے, جب آپ ایگزامز میں بیٹھنے لگیں تو آپ یہ کہیں کہ نہیں میں فیل ہو جاؤں گا, نہیں مجھے جو ہے نا وہ اچھے پیپرز نہیں ملیں گے, نہیں یہ ہو جائے گا, نہیں وہ ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے. اگر آپ پورا ایک سال پڑھیں تو آپ کو ایگزامز میں بیٹھنا ضرور چاہیے. آپ کو
ضرور پیپرز میں ضرور بیٹھ کے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ واقعی مجھے یہ ایگزامز میں کی تیاری میں نے کی ہے یا نہیں کی ہے. اسی طرح 10 سال میں آپ میں رہا, آپ اس ڈسٹرکٹ جہلم کی عوام کے ساتھ میں نے ٹائم گزارا, اپنے اس حلقے کی عوام کے ساتھ ٹائم گزارا. تو یہ میں نے فیصلہ یہ سوچ سمجھ کے ایک بڑے لمبے خیال کے بعد یہ کیا کہ مجھے عوام کے پاس جانا چاہیے, کیونکہ ہمارا مقصد جہلم کی بہتری ہے, ہمارا مقصد اپنے علاقے میں بہتری لے کے آنا ہے, ہمارا مقصد جہلم کے جو نوجوان ہیں ان کی ترقی ہے, ہمارا مقصد جو ہے وہ اپنی ذاتی نہ جیبیں بھرنا ہے, نہ ذاتی سیٹ کے اوپر آنا ہے, نہ اپنی کسی ذاتی طمع کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے. ہم ایک سوچ لے کر آئے تھے کہ ہم نے انشاءاللہ ڈسٹرکٹ جہلم کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کرنا ہے, اس کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے, یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے مواقع فراہم کرنے ہیں, اور جو بھی بہتری کر سکے یہاں کے ہیلتھ کے لیے, یہاں کے ایجوکیشن کے لیے, جہلم کے تمام وہ پرابلمز جو نظر آ رہے ہیں جن کو آج تک کسی نے ایڈریس نہیں کیا, ان تمام تر پرابلمز کو ضرور سالو کرنے کی کوشش کریں گے, ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. اس سوچ کو سامنے لے کر میں آج آپ کے سامنے آیا ہوں. میں آج یہ سوال جہلم کی غیور عوام سے کرتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہی پرانے 75 سال کے گھسے پٹے وہ سارے خاندان آپ کی بہتری کر سکتے ہیں تو آپ ضرور ان کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 75 سالوں میں وہ سب کچھ آپ کو نہیں دیا جو آپ کے دل میں تھا, جو آپ کے بچوں کے لیے ضروری تھا, جو ان کی ہیلتھ کے لیے, ان کی ایجوکیشن کے لیے, ان کے پلے گراؤنڈز کے لیے, یہاں پہ انڈسٹریل ایریا کے لیے, کسی کے روزگار کے لیے اگر وہ نہیں کر سکے تو ان کو ضرور ریجیکٹ کریں, اور ایسے بندے جو بیسیکلی آپ کے جہلم کے بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ان کو آگے لے کے آئیں. میں آپ کو ایز عام آدمی, ایز آپ میں سے جو ایک عام آدمی ہے جو آپ کے پرابلمز کو جانتا ہے, وہ عام آدمی جو رکشے والے کا پرابلم جانتا ہے, ایک عام آدمی جو کسی ایک چھوٹے ہوٹل والے کا پرابلم جانتا ہے, وہ عام آدمی جو کسی گھر میں غریب آدمی کا پرابلم جانتا ہے, اس کو نمائندہ بنائیں. آج میں یہ سوال لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں کہ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا ہم نے یہ الیکشن لڑنا ہے, کیا ہم NA 60 میں انشاءاللہ یہ MNA کا الیکشن مل کے لڑیں گے. یہ الیکشن میرا الیکشن نہیں ہے, یہ الیکشن آپ سب کا الیکشن ہے, یہ الیکشن ایک عام آدمی کا الیکشن ہے, یہ الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈسٹرکٹ جہلم کی بہتری کا الیکشن ہے, یہ الیکشن ڈسٹرکٹ جہلم کے آنے والے مستقبل کا الیکشن ہے, یہ الیکشن ڈسٹرکٹ جہلم کے اس آنے والی نسل کا الیکشن ہے جس میں انہوں نے بہتر مستقبل کو دیکھنا ہے, بہتر مستقبل کے لیے کام کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر, یہ کسی اکیلے فرد واحد کا کام نہیں ہے, ہم سب کو مل کر اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میرے خیال کے مطابق یہ اگر الیکشن ہم مل کے لڑتے ہیں اور اس کو ہم جیتتے ہیں تو یہی وہ ٹیم ہوگی جس نے مل کے فیصلے کرنے ہیں کہ ہم نے جہلم کے ان تمام تر مسائل کو حل کس طرح کرنا ہے. صرف اور صرف ایک چیز کا بہت بڑا مسئلہ رہا کہ یہاں پہ پاورز کو اپنے ساتھ لگایا گیا, صرف اور صرف جتنی تر پاور تھی وہ اپنے صرف سینے سے لگا کے رکھی تاکہ میں کسی کو ڈسٹریبیوٹ نہ کروں. اگر اسی کو تقسیم کیا جائے گراس روٹ لیول کے اوپر, اسی پاور کو آپ گراس روٹ لیول کے اپنے اس نمائندے کو دیں جو آپ کو اس وارڈ لیول کے اوپر, آپ کے پولنگ سٹیشن لیول کے اوپر کر رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ مسائل بہت آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. صرف مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت آسان ہے, ان کا حل بتانا بہت مشکل ہے. میں ان تمام حل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے پاس آیا ہوں. انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں سے, آپ سب کی ساتھ سے آپ میرے ساتھ اس الیکشن کمپین میں اپنا الیکشن سمجھ کے اس کو لڑیں گے. یہ الیکشن واقعی میں نے لڑنا نہیں ہے, یہ آپ سب نے لڑنا ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ امید دلاتا ہوں, بلکہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہو سکا, جو میرے بس میں ہو سکا, جس طرح میں کر سکا اس جہلم کے لیے ضرور پہلے بھی کیا ہے, آگے بھی کروں گا. آپ سب کی دعائیں مجھے چاہیے. کل 10 بجے انشاءاللہ صبح میرا مارکیٹ سے ہم
جو ہے وہ متیال، پنڈی موڑ، آگے سے چک دولت، کالا دیو، ٹانیالہ، کھرالا اور اس کے بعد یہاں پہ جو کچہری ہے وہی تمام روٹ سے ہوتے ہوئے یہاں پہ اپنے اپلیکیشن فارمز جمع کرانے آئیں گے. آپ سب کا نے میرے ساتھ آنا ہے. آپ سب کی شمولیت یہ ثابت کرے گی کہ کیا ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے. آپ میرے ساتھ آئیں گے تو مجھے یقین ہوگا کہ واقعی الیکشنز لڑنے چاہیے. ہم واقعی کوئی تبدیلی چاہتے ہیں اپنے اس جہلم میں. ہم کوئی اس جہلم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہم ان تمام اچھے لوگوں کی طرح جو آلریڈی مختلف یونین کاؤنسلز میں، شہر میں مختلف کام کر رہے ہیں، ان سب کی طرح ہم مل کے جہلم میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں، اپنا کردار ادا کریں تو ضرور انشاءاللہ ہم جہلم کے لیے بہتری لے کے آ سکتے ہیں. وہ کوئی بھی ادارہ ہو، وہ کوئی بھی سیکٹ ہو، وہ چاہے میڈیا ہو، وہ چاہے لائرز ہوں، وہ چاہے ڈاکٹرز ہوں، وہ چاہے کوئی بھی ایسی ٹیچرز ہوں، وہ کسی بھی آپ ایک سیکٹ سے لے لیں، ان سب کو مل کے میرا خیال ہے جہلم کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. آپ نے ساتھ دینا ہے. آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ جہلم ترقی کرے گا اور ہم ایک اچھے نمائندے انشاءاللہ آنے والے وقت میں عوامی نمائندے اور جو عوام میں سے عام آدمی میں سے ہوں گے ان کو ہم چن سکیں گے. کل انشاءاللہ 10 بجے ہم میرا سے نکلیں گے. آپ جہاں سے بھی شامل ہونا چاہیں ساتھ شامل ہوں اور انشاءاللہ نامینیشن پیپرز جمع کرائیں گے اور اس کے بعد بھرپور طریقے سے ہم سب مل کے الیکشن لڑیں گے. چاہے وہ سواوا ہو، چاہے وہ دینا ہو، چاہے وہ جہلم شہر ہو، چاہے وہ ہمارے دیہاتی علاقے ہوں. انشاءاللہ بھرپور الیکشن میں حصہ لیں گے اور N60 میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے جو الیکشن لڑا تھا وہ آزاد حیثیت سے سب سے پہلے، جس میں آپ کا انتخابی نشان گڑا تھا. آزاد حیثیت سے آپ کو اچھے ووٹ بھی مل گئے. آپ نے اپنے آپ کو جہلم میں انٹروڈیوس کروایا. اسی بنا کے اوپر آپ کو پی ٹی آئی میں بھی ایک اچھی جگہ مل گئی. آپ ایک عرصہ تک صدر بھی رہے. پھر وہی بات ہے، پی ٹی آئی میں اوپر نیچے ہوتے رہے. آپ کو صدارت سے ہٹا دیا گیا. آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ بھی دی. آج آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ میں نے اتنا ٹائم سیاست کو دیا ہے، جہلم میں لوگوں کو میں ملتا رہا ہوں، پی ڈی خان سے لے کے کہاں تک آپ پہنچے، ہر ایک کے جینے مرنے میں بھی پہنچتے رہے. اس وقت آپ کی پاپولیشن جو تھی وہ بہت اوپر تھی جہلم میں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ میں آزاد حیثیت سے عوام میں جا رہا ہوں تو مجھے جتنے لوگ پہلے ویلکم کرتے تھے وہ اتنے لوگ میرے ساتھ ہوں گے، کیونکہ اس وقت الیکشن میں ایک بڑی پارٹیاں بھی ہیں اور آپ کے اوپر جو ایک لیبل ہے وہ پی ٹی آئی کا بھی لیبل ایک عرصہ سے لگا رہا ہے. اب آپ پارٹی سے ہٹ کے الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس میں آپ کو جہلم کی عوام آپ کو سپورٹ کرے گی؟ انشاءاللہ جی، میں ورکر کی آواز بن کے نکلا ہوں. میں تمام تر پارٹیز کے وہ ورکر جو ہمیشہ کام کرتے ہیں اور ان کو آخر میں صلہ زیرو ملتا ہے اس کی آواز بن کے نکلا ہوں. مجھے یقین ہے کہ ورکر میرا ساتھ دے گا اور انشاءاللہ یہ جو بڑے نام ہیں، یہ بڑے نام جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ فیل ہوں گے اس امید کے ساتھ کہ اگر عام آدمی سامنے آئے گا تو تبھی عام آدمی کا کام ہوگا. مسائل عام آدمی کے عام آدمی ہی سمجھ سکتا ہے. تو انشاءاللہ میں 100% اس جو ہے وہ یقین سے نکلا ہوں اور مجھے میرے رب پہ یقین ہے کہ یہ کامیابی ہمارا ہی مقدر ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو فائنل ڈے پہ کامیابی انشاءاللہ ہماری نظر آئے گی. تو سر یہ بتائیے کہ اگر آپ الیکشن میں اترتے ہیں اور اللہ آپ کو عزت دیتا آپ جیت جاتے ہیں تو کیا جو دیگر پارٹیز ہیں جن کے بارے میں آپ نے بیان کیا، آپ ان سے نالا ہے، تو کیا آپ استحکام پارٹی آپ کو اگر آفر کرتی ہے آپ ان کو جوائن کریں گے؟ ابھی تو ہم الیکشن کی کمپین کریں گے وٹو صاحب انشاءاللہ، اور جب یہ ٹائم آئے گا تو ہم ضرور اس کے بارے میں بیٹھ کے سوچیں گے اور ضرور اس کے اوپر مشاورت کے ساتھ جہاں پہ جہلم کی بہتری ہوتی ہو، جہاں پہ وہ ووٹر جس نے ہمارے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے اس کی جو اصل ہم جس مقصد کو لے کے نکلے ہیں وہ مقصد جہاں پہ پورا ہوتا ہو انشاءاللہ ہم ضرور وہاں پہ جائیں گے اور جہلم کی بہتری کے لیے انشاءاللہ سوچیں گے. یہ سب سے پہلے تو ہمارا جو ٹاسک ہے وہ الیکشن ہے. اس الیکشن کو انشاءاللہ کامیابی سے ہم گزاریں تو آگے انشاءاللہ بہتر فیصلے کریں گے. یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے تو جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کوئی بزنس نہیں ہوتے،
सियासत में आने के बाद वो अमीर होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका उल्टा हिसाब है। आप पहले माशाल्लाह बिजनेसमैन हैं और बाद में आप सियासतदान हैं माशाल्लाह। लेकिन आपकी सियासी शख्सियत के साथ साथ जो समाजी काम है, सोशल वर्क है आपका जेएलएम के अवाम के लिए, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ आप हमें बताएं कि आपका एजेंडा क्या है। इंशाल्लाह जब आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो जेएलएम की अवाम के लिए आप मतलब कुछ खास क्या करने वाले हैं? एजेंडा जी सिंपल कि हमने जो जेएलएम की महरूमियाँ हैं, जो हमारे जेएलएम में यहाँ पे अभी तक जिन चीज़ों पे फोकस नहीं किया गया, जो यहाँ पे हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट की गई, जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बनाया गया, यहाँ पे जो हमारे अभी भी वीरान आपको जो है वो मैदान लगते हैं, जो यहाँ पे आपको कोई एक ऐसी फैसिलिटी मुझे नहीं नज़र आती कोई भी किसी प्राइवेट सोसाइटी के अलावा कि जहाँ पे पार्क मौजूद हो, बच्चे जाके खेल सकें। मुझे हेल्थ की फैसिलिटीज़ में बहुत सारे फ्लॉज नज़र आते हैं। मुझे एजुकेशन में बहुत बड़ा गैप नज़र आता है कि लोग जो है वो सरकारी स्कूलों से आपको सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम जाके जो है वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं। आप उसका स्टैंडर्ड हाई कर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मिल के हल कर सकते हैं। हमने सिर्फ एक चीज़ गलियों और नालियों पे नहीं रह जाना, हमने उससे आगे निकलना है। हमने अपने आने वाली नस्ल की बेहतरी करनी है। जो हमारी यूथ है, उस यूथ को इतने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं सिर्फ यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से कि लोग यहाँ से माइग्रेट करके बाहर जा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में जा रहे हैं। अगर ये जो हमारी बैकबोन है इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी, वो यूथ है। 60% यूथ जो है वो हमें रिप्रेजेंट करती है। हम इस वक्त अगर अपनी यूथ को ही सिर्फ यूटिलाइज़ कर लें इन गुड सेंस, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी ना फैक्ट्री है कोई पाकिस्तान के पास, ना इससे बड़ी इंडस्ट्री है कोई पाकिस्तान के पास। ये यूथ हमारी सबसे बड़ी बैकबोन है और बहुत बड़ा हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसको हम यूटिलाइज़ सही वे में कर लें तो मैं नहीं समझता कि हमें कोई भी जगह किसी भी वक्त पाकिस्तान को हरा सकता है। सर, आप तहरीक इंसाफ में भी रहे हैं, तो ये क्या समझता है कि आपको तहरीक इंसाफ की वोट भी पड़ सकती है? मैं जी बिल्कुल तमाम तर पार्टीज़ की वोट को बिल्कुल कह रहा हूँ कि मैंने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए दिन रात कुर्बानी दी और मैं उस वर्कर की आवाज़ बन के सामने आया और मैंने अपनी ज़ात के लिए ना पार्टी छोड़ी, ना मेरी कोई ज़ाती उसमें इंटरेस्ट था। लेकिन जो जहाँ पे असूल की बात आ जाए, दो चीज़ों के ऊपर मैंने उस पार्टी को छोड़ा था कि एक चीज़ क्या मुझे बता दें कि मारूसियत का ख़ात्मा उस फैसले में हुआ, क्या मेरिट को डीरेल किया गया कि नहीं किया गया। मेरिट अगर रखा गया और सिर्फ ये दो चीज़ें मेरा था, मैं तो असूली चीज़ के ऊपर एक उस जगह से मैंने ये ऐलान किया था कि ये बहुत बड़ा इस वर्कर के साथ ज़्यादती है। उस वर्कर जिसने जान दी, जिसने माल दिया, जिसने अपना टाइम दिया, ये सब चीज़ें उसके लिए बड़ी डिसहार्टनिंग थी और मैं उस दिन वाकई बहुत डिसहार्ट हुआ जब ये फैसले हुए इस तरह के। जब आप हर वक्त एक ही जो है वो हमेशा ऐलान करें कि मैं मारूसियत का ख़ात्मा करूँगा और मैं मेरिट को बिल्कुल सबसे पहले इम्पोर्टेंस दूंगा, तो दोनों चीज़ें हमारे इस जेएलएम की सूरत में सामने आई कि बहुत ही बड़ा जो है उसका कमी नज़र आई, बल्कि बहुत ज़्यादा दिल दुख हुआ। इस वजह से मैं समझता हूँ कि तमाम वर्कर मेरे साथ होंगे और तमाम तर पार्टीज़ के, मैं किसी एक पार्टी के नहीं, मैं तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी वर्कर जो मेरे साथ काम करते रहे हैं, जिनके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, जिनको मैं साथ लेके चला हूँ, और तमाम तर वो पार्टीज़ जिनके वर्कर्स का इस्तेहसाल होता है वो तमाम तर मेरे साथ आएंगे। बल्कि जेएलएम के गयूर अवाम जो बेसिकली मैं समझता हूँ बड़े समझदार हैं। आज 2024 में हमें 2024 में अवाम बहुत समझदार हो गई है और वो अपने फ़ैसले करना जानती है और इंशाल्लाह अच्छा फ़ैसला करेंगे। सब मेरा सवाल या कोई आपके साथ राब्ते में है कि आप पीपी की सीट से भी अपनी सोच के मुताबिक उम्मीदवार लेंगे? नहीं जी, हम अभी ओपन है, एनए का इलेक्शन इंशाल्लाह 100% कंटेस्ट करेंगे और दोनों जो हमारे पैनल के पीपी 24 और 25 इंशाल्लाह आप आने वाले वक्त में, अभी तो हमने सिर्फ नॉमिनेशन पेपर्स कल जमा कराने हैं, आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक उस ऐलान के लिए, उस मुशावरत के लिए कि मैं समझता था कि पहले जब मैंने 2013 में इलेक्शन लड़ा तो मैंने गाँव अपने में एक इकट्ठ किया और वहाँ से हमने इलेक्शन लड़ना शुरू किया। अब एनए का इलेक्शन था तो मैंने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तर दोस्तों को, इस पूरे हलके के दोस्तों को
یہ مشاورت میں شامل کیا ہے کہ آپ مجھے کل بتائیں شامل ہو کے اس جو نامینیشن پیپرز ہم جمع کرانے جا رہے ہیں یہ میرے ساتھ شامل ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ واقعی آپ لوگ اس سب کے حمایت میں ہیں یا نہیں ہیں. انشاءاللہ ایز الیکشن گوز آن ہم انشاءاللہ بیٹھیں گے اور ضرور بات چیت کریں گے. جو اچھے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ جہلم کی بہتری, جہلم کی عوام کی بہتری کے لیے بڑے ہی کام کرنے کو تیار ہیں, تو ضرور انشاءاللہ ایک اچھا پینل لے کے آئیں گے سامنے. چودھری صاحب جس طرح آپ نے بیٹھا ہوا تھا, اب جب آپ نے اعلان کیا تو نظر آ رہی ہے کہ دوڑ لگ گئی ہے, خوشیاں جو مختلف قسم کے آزاد کر رہی ہے اپنی. یہ بتائیں کہ آپ پورے ڈسٹرکٹ میں پورا پینل بنائیں گے یا صرف اپنے حلقے تک؟ نہیں انشاءاللہ جی, ہم اس حلقے میں پینل بنائیں گے دونوں سیٹوں پہ, دونوں سیٹوں پہ جی, جو بیسیکلی پی پی 24 25 اور این اے 60 اس کے اوپر جی. انشاءاللہ ہم اپنا پینل بنائیں گے. حلقہ پورا جو ہے وہ کافی بڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تھوڑے سے سٹارٹ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ پروگریس کرنی چاہیے. انشاءاللہ میں اس حلقے کو بہت اچھے, ویسے تو میں نے پورا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ سرو کیا ہے, لیکن اس حلقے میں میری بہت زیادہ نمائندگی رہی ہے اور میں خود اس حلقے سے بلانگ کرتا ہوں, تو اس لیے میں نے اس حلقے سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے.